توجہ سے سنیے گا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں سواری پہ نبی علیہ السلام کے پیچھے سوار تھا، ردیف تھا، پیچھے تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا یا غلام، اے لونڈے، اے لڑکے، انی اعلمک کلمات، میں تجھے چند باتیں سکھاتا ہوں. احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. یعنی تو اللہ کا دھیان رکھ، اللہ تیری حفاظت کریں گے. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کی بات کو مان، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم نے مانگنا ہو تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مدد مانگو. وَاعْلَمْ، جان لے، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ. امت کا یہاں مطلب ساری مخلوق، کہ اگر ساری مخلوق نفع دینے کے لیے تجھے اکٹھی ہو جائے تو وہی نفع پہنچا سکے گی جو اللہ نے لکھا ہوا ہوگا. وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر ساری دنیا جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، لم يضروک الا بشیء كتب اللہ علیک، نہیں تمہیں ضرر پہنچا سکتی مگر وہی جو اللہ نے لکھ دیا. رفعت الاقلام، قلم اٹھا لی گئی. وجفت الصحف، اور صحیفے کی سیاہی خشک ہو چکی. لکھنا تھا جو اللہ نے لکھا جا چکا. لہذا اب پوری دنیا تمہیں نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے. اگر کچھ ہو سکتا ہے تو اللہ کی مشیت کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو ہمیں اگر مدد مانگنی ہے تو کس سے؟ اپنے پروردگار سے مدد مانگنی ہے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب قوم نے کہا تھا نا کہ ہمیں تو آپ کے آنے سے پہلے بھی مصیبت تھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی، اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کیا کہا تھا؟ قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو یہ فرمایا استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر اختیار کرو. دو باتیں کہی جا رہی ہیں، مدد کس سے مانگو اور دوسری بات کیا کرو؟ سبحان اللہ. استعینوا باللہ واصبروا، چنانچہ جب قوم نے صبر کیا، اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے مدد کر دی. ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا